السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیشہ آپ حضرات خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اور ہم لوگ اس واقعے کو سن کر غور کریں اپنے اوپر، جو ہم مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سچے راستے پر بھاگ رہے ہیں، عبادت کے راستے پر بھاگ رہے ہیں؟ ہم خود غور کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے تو ہم اپنے آپ کو پائیں گے کہ کہاں ہیں۔ آئیے اس واقعہ کو سنیں اور اپنے آپ سے سبق حاصل کریں کہ ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کا نام ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی غریب تھے، لیکن نماز کی بہت پابندی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے فوراً گھر آ جاتے، دعا نہیں مانگتے۔ صحابہ نوٹس کرتے، صحابہ غور کرتے کہ ثعلبہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کر دعا نہیں مانگتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ترنت گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، ایک روز دیکھا، دو روز دیکھا، تین روز دیکھا، جب مسلسل دیکھا کہ یہی ان کا کارنامہ ہے، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، سلام پھیرتے، فوراً بھاگ جاتے ہیں، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں شکایت کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثعلبہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے، لیکن دعا نہیں مانگتے، بنا دعا مانگے گھر چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، ثعلبہ کو آنے دو، اس سے میں پوچھوں گا۔ جب ثعلبہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ لی، سلام پھیرے، تو حضور نے دیکھا کہ ثعلبہ دعا نہیں مانگ رہا، دعا مانگنے سے پہلے جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، نماز پڑھنے کے بعد رک جانا، گھر نہیں جانا، دعا مانگ کے جانا، مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد دعا کے لیے رک گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ اے ثعلبہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نماز تو پڑھتا ہے میرے پیچھے، لیکن دعا نہیں مانگتا، بنا دعا مانگے تو گھر چلا جاتا ہے۔ حضرت ثعلبہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ راز تو میں اپنے تک رکھا تھا، لیکن آج یہ راز کا پردہ فاش ہو جائے گا، آپ عرض کر رہے ہیں تو میں بتا دے رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ساتھ مجبوری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ثعلبہ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت ثعلبہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے گھر میں، جسے میں پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، اور نماز پڑھ کے میں فوراً جاتا ہوں، کہیں نماز کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، میں اس لباس کو جا کر گھر میں اتار دیتا ہوں، اور میں اپنے اہلیہ کو یعنی اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، پھر اس لباس کو وہ پہنتی ہے، پہننے کے بعد وہ نماز ادا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اسی لیے دعا نہیں مانگتا، جلدی سے چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ دیکھیے کتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے دو جوڑے کپڑے بھی نہیں تھے۔ ایک ہی جوڑے کپڑے میں اگر وہ نماز پڑھتے آگے، پھر یہاں سے جاتے گھر میں، پھر اپنی بیوی کو دیتے، پھر وہ نماز پڑھتی، اتنے غریب تھے۔ حضرت ثعلبہ اور رونے لگے، ٹاٹا مار کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آج میرا راز کھل گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ثعلبہ مت رو، رونے سے کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ پر صبر رکھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تمہارا بھی دن بہتر ہو جائے گا۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں یہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا آج راز
فاش ہو گیا، میرا معاملہ آپ تک پہنچ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جب تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا مجھے کوئی غم نہیں تھا، یا رسول اللہ جب آپ جان ہی گئے ہیں میرا راز کھل ہی گیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے اور مجھے کچھ عطا کر دیجئے تاکہ میرے دن اچھے ہو جائیں، میرے پاس کچھ مال و زر ہو جائیں، میرے پاس کچھ پیسے ہو جائیں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے لیے اور اوڑھنے پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے ثعلبہ۔ حضرت ثعلبہ نے ایمان ضد کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دے یا رسول اللہ تاکہ میرے دن اچھے ہو جائیں۔ جب بہت ضد کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے ثعلبہ تجھے کیا چاہیے بولو۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بکری عطا کر دیں تاکہ میں اسے پال پوس کر اس سے اپنا کاروبار بزنس بڑھاؤں گا اور میرا گھر اچھے سے چلے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ثعلبہ کی زندگی آگے کیا ہونے والی ہے۔ تو حضور نے پہلے اسے کہا کہ اے ثعلبہ تو اپنے غریبی میں ہی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی ٹھیک ہے، تم اس سب دولت کے چکر میں نہ پڑو۔ لیکن ثعلبہ نہیں مانے، بہت ضد کیے۔ ضد کرنے کے بعد حضور نے اسے کیا کیا، ایک بکری عطا کیا، ایک بکری دے دی اور کہا کہ جاؤ اسے پالو پوسو، اس سے تمہارا اور بکری بڑھے گی، اس سے تمہارا مال و زر بڑھے گا، تمہارا دین اچھا ہو جائے گا۔ پھر حضرت ثعلبہ بکری لے کر گھر چلے گئے، اسے پالنے پوسنے لگے۔ کچھ دن گزر گیا اور حضرت ثعلبہ بکری کی بچہ دینے لگی، بچہ اتنا دینے لگی کہ ان کا اچھا خاصا بکری ہو گیا، بکری بہت زیادہ ہو گئی۔ حضرت ثعلبہ جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے آتے تھے، اب کیا ہوا سنو، جب بکری کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو بکری کو چرانے کے لیے ان کے محلے میں، ان کے گاؤں میں زمین کم پڑ گئی، ان کے یہاں کھانے پینے کے لیے بکری کے لیے اناج کم پڑ گیا، اس لیے بکری کو چرانے کے لیے اپنے گاؤں اپنے محلے سے دور جنگل میں چلے گئے۔ جب جنگل میں بکری چرانے کے لیے چلے گئے دوری بڑھ گئی، جب نماز پڑھنے کے لیے 5 ٹائم پہلے آتے تھے لیکن اب یہ 4 وقت ہی آنے لگے، اب 4 ٹائم ہی نماز کے لیے آنے لگے اور زیادہ بکری ہو گئی اور زیادہ دور نکل گئے، اور اس کے بعد پھر 3 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ ایسا ہوتا رہا اور بکری زیادہ ہو گئی اور دن بیتتا چلا گیا اور ان سے بکری زیادہ ہو گئی اور وہ دور چلے جاتے گئے۔ آخرکار یہ ہوا کہ جو 5 ٹائم کا نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے آتے تھے اب وہ 1 ٹائم کا آنے لگے، 1 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور بکری زیادہ ہو گئی اور مصروفیت بڑھ گئی اور دور نکل گئے، تو یوں ہوا کہ اب ہفتہ میں 1 دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، اس سے سبق حاصل کریں کہ صرف دولت ہی اچھی چیز نہیں ہے، دولت اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے۔ اگر آپ صرف دولت کمانے کے لیے رہیں گے تو آپ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ دولت کما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اللہ رحم کرے آپ کا کیا ہوگا، آپ کے اہل و عیال کا کیا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ جمعہ آنے لگے نماز پڑھنے کے لیے، حضور کو بہت دکھ ہوتا تھا، حضور سوچتے تھے کہ اے ثعلبہ تو نے کیا کیا۔ حضرت ثعلبہ جمعہ آتے تھے لیکن پھر بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی، بکری اور زیادہ ہو گیا اور دور نکل گئے، اپنے دولت کمانے کے چکر میں پورے کھو گئے۔ تب کیا ہوا کہ پھر جمعہ بھی نہیں آتے، مہینے میں کبھی آتے، کبھی ٹائم ملا تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ورنہ نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کا اعلان فرمایا، کہا کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جس کے پاس مال و زر ہے وہ زکوٰۃ دے اور جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، ایک صحابہ کو بھیجا کہ ثعلبہ کے پاس جاؤ، اس سے جا کر کے کہو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اعلان فرمایا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تمہارے پاس اچھا خاصا مال و دولت ہو گیا ہے، تمہارے پاس اچھے خاصے بکری ہو گئی ہیں، تمہارے پاس اچھے پیسے ہو گئے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، اور حضور نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ کچھ اپنے مال سے نکال کر زکوٰۃ دے دو۔ لیکن حضرت ثعلبہ اتنے دولت میں مگن ہو گئے تھے، اتنے دولت میں کھو گئے تھے کہ حضور کا فرمان بھی یاد نہ رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یاد نہ رہا۔ انہوں نے ٹال دیا، ادھر ادھر کر کے بہانہ کر کے ٹال دیا اور زکوٰۃ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اور جس کو زکوٰۃ دینا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہ دے اور انکار کرے تو آپ خود غور سے سوچیں، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا وہ مومن ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ ثعلبہ نے منع کر دیا، کہا کہ ادھر ادھر ٹال دیا، ہنس کر ٹال دیا، بہانہ بنا دیا، زکوٰۃ نہیں دیا۔ صحابہ جو گئے تھے قاصد بن کر کے، وہ واپس مایوس ہو کر لوٹ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں واقعہ بیان کیا، کہا کہ ثعلبہ نے زکوٰۃ نہ دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہانہ بنا کے ٹال دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے اور کہنے لگے، اے ثعلبہ، میں نے تجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، لیکن تم نے نہیں سنا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ جب خلیفہ بنے اس کے بعد جب حضرت ثعلبہ جنگل میں نکل گئے تھے، تب ان کو پھر احساس ہوا کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا، مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض تھا، حضور نے زکوٰۃ کے لیے کہا تھا، حضور نے زکوٰۃ کے لیے فرمان جاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اب میرا کیا ہوگا؟ ان کو پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے لوٹ کر جنگل سے جلدی سے آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر صدیق، میں زکوٰۃ کا رقم لے کر آیا ہوں، میں مال و دولت لے کر کے آیا ہوں، میری زکوٰۃ کو قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، میرے حضور کے زمانے میں حضور نے تیرے پاس جب قاصد کو بھیجا تھا زکوٰۃ کے لیے، تو نے نہیں دیا تھا، تو نے ٹال دیا تھا۔ جب حضور کو تمہاری دولت قبول نہیں ہوئی، حضور کو جب تم نے زکوٰۃ نہ دیا تو میں کون ہوتا ہوں تمہارا زکوٰۃ لینے والا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹ کر دھتکار کر نکال دیا، کہا کہ یہاں سے جاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہارے زکوٰۃ کو قبول نہ کیا تو میں کیسے قبول کر لوں گا؟ لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر حضرت ثعلبہ روتے روتے بلکتے بلکتے سینہ پیٹتے بال نوچتے ہوئے نکل گئے جنگل کی طرف۔ اب حال یہ ہو گیا کہ کہاں گئی بگڑی، کہاں گیا دولت، کہاں گیا دولت کمانے کا دھن؟ اب وہی پچھتاتے روتے پیٹتے رہتے جنگل میں کہ یا اللہ میں نے کیا کیا۔ پھر روایت میں آیا ہے کہ ابوبکر صدیق کا دور بھی ختم ہو گیا، ابوبکر صدیق کا بھی وفات ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت ثعلبہ جنگل سے واپس آئے، مال و دولت کچھ لے کر کے آئے، زکوٰۃ کا رقم لے کر کے آئے۔ سوچا کہ شاید عمر فاروق میری زکوٰۃ کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا تو معافی ہو جائے گی۔ جب زکوٰۃ کا مال لے کر عمر فاروق کے بارگاہ میں آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، تلوار نکالی اور کہا کہ اے شخص، اے بدبخت، جب تیری زکوٰۃ کو حضور نے قبول نہیں کیا، جب تیری زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا، جب تیری زکوٰۃ کو ابوبکر صدیق نے قبول نہ کیا، تو میں کون ہوتا ہوں تمہارے زکوٰۃ کو قبول کرنے والا؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم بدکار ہو، بدبخت ہو، تم بیکار انسان ہو، تم جاؤ یہاں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈانٹ کر دھتکار کر سے نکال دیا۔ اور حضرت ثعلبہ جو پہلے صحابہ تھے، جو پہلے ایمان والے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو برباد کر دیا۔ حضرت ثعلبہ بیکار ہو گئے، پھر روتے پیٹتے سینہ پیٹتے بال نوچتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے، جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور یہ ہوا کہ جب مجنوں بن گئے، پریشان ہو گئے، تو جنگل میں جتنی ساری بکریاں تھیں وہ ادھر ادھر چلی گئی، کوئی جانور کھا گیا، سارا بکری برباد ہو گئی، ساری بکری برباد ہو گئی، اور ان کا
مال و دولت بھی برباد ہو گیا، حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ جیسے پہلے زندگی تھی غریبی کی ویسی زندگی ہو گئی، یہاں تک کہ اور جنگل کی طرف نکل گئے اور ایسا ہوا کہ اسی جنگل میں ان کی موت ہو گئی۔ موت ہو گئی تو وہیں لاش پڑا رہ گیا، کسی نے اسے غسل نہ دیا، کسی نے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی، کسی نے اس کو دفنایا نہیں، جنگل میں ہی لاش پڑی رہ گئی۔ اور جنگل میں جانور ان جانوروں کا خوراک بن گیا، جانوروں نے نوچ نوچ کر کھا گیا اور سال بعد کی زندگی وہیں تمام ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمانوں، میری نیک عزت دار ماں بہنوں، اس واقعہ کو سن کر سبق حاصل کرو، اس واقعے کو سن کر اپنے آپ کو سوچو کہ ہم کہاں ہیں، میرے گھر والے کہاں ہیں، ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر دولت کے پیچھے ہم صرف بھاگیں گے تو میرا دین برباد ہو جائے گا، اور اگر میں دونوں چیز کروں گا، دین پر بھی چلوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو مانوں گا، اگر میں دولت کما رہا ہوں، میرے پاس اگر پیسے ہیں، میرے پاس اگر مال ہے تو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، تو زکوٰۃ بھی دینا ہوگا۔ اگر آپ زکوٰۃ سے بھاگیں گے تو آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اب اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اگر جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین سے دور ہے، اسے بھی سمجھائے، اور بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کریں۔ اگر بچوں کو آپ شروع سے ہی اگر سمجھائیں گے کہ دولت سب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کچھ ہے، تو بچہ کبھی نہیں بہکے گا۔ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دولت سے بچائے۔ اگر دولت اللہ تعالیٰ دے تو اس کو صحیح راستے پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اگر دولت دے تو دین کے راستے پر بھی خرچ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مجھے کمانا تو ہوگا، کھانا تو پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، عبادت تو کرنی پڑے گی، تو جان بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ جب زندہ نہیں رہیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے چھوٹ دیا گیا ہے کہ آپ اگر زندہ رہو گے تو عبادت کرو گے، اس لیے آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑے گا، اور کھانے کے لیے کمانا پڑے گا، کمانے کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ صرف کماتے رہ جاؤ، کھاتے رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر، اللہ تعالیٰ کی دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگے، میری بات اچھی لگے تو اس کو دوستوں تک پہنچائیں، اور اگر اب تک سبسکرائب میرے چینل کو نہیں کیے تو وہ بھی کر لیں، تاکہ آنے والی آگے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔